بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ 21 شیخ الاسلام شیخ احمد جامی عبدالرحمن جامی نے اپنی کتاب نفحات میں ان کے سرداب مقدس میں جانے اور مہدی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں 12 اماموں کے نام نظم کیے ہیں۔ 22 صلاح الدین سفتی نے شرح دائرہ میں تحریر کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام موعود 12ویں امام ہیں، جن کے اول علی علیہ السلام اور آخری مہدی علیہ السلام ہیں۔ نمبر 23 مصر کے مشائخ میں سے ایک شیخ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی تھی، شیخ عبداللطیف حلبی نے اپنے والد شیخ ابراہیم قادری حلبی سے اس کی روایت کی ہے بحوالہ ینابع المودت۔ شیخ عبدالرحمن بسطامی بحوالہ ینابع المودت۔ 25 علی اکبر بن اسد اللہ مودودی نے اپنی کتاب مکاشفات میں ذکر کیا ہے۔ 26 عبدالرحمن صاحب کتاب مرات الاسرار نے ذکر کیا ہے۔ 27 وہ کتب جن کے لیے عبدالرحمن صوفی نے کتاب مرات الاسرار تحریر کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کتب کا امام مہدی سے ربط تھا۔ 28 قاضی جواد سباتی نصرانی سے مسلمان ہوئے اور اسلام کی حقانیت پر البراہین الساباتیہ نامی کتاب لکھی، جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 29 سعد الدین محمد بن معید بن ابی الحسین بن محمد بن حموہ معروف بے سعد الدین حموی، انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے حالات پر ایک مفصل کتاب تحریر کی ہے۔ 30 عامر بن عامر بصری نے اپنے قصیدہ طائیہ میں امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ 31 صدر الدین قونوی نے امام مہدی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے ہیں۔ 32 مولانا جلال الدین رومی صاحب مثنوی نے ائمہ اثنا عشر کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 33 شیخ محمد عطار فارسی کے مشہور شاعر، انہوں نے اپنی کتاب مظہر الصفات میں ائمہ اثنا عشر کی مدح کی اور امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا ذکر کیا ہے۔ 34 شمس تبریز بحوالہ ینابع المودت۔ 35 نعمت اللہ ولی بحوالہ ینابع المودت۔ 36 سید نسیمی بحوالہ ینابع المودت۔ 37 سید علی ابن شہاب الدین حمدانی۔ 38 شیخ محمد سبان مصری نے اپنی کتاب اصحاف الراغبین میں ذکر کیا ہے۔ 39 عبداللہ بن محمد مطہری نے اپنی کتاب الریاض الزہرہ میں ذکر کیا ہے۔ 40 محمد سراج الدین رفاعی نے اپنی کتاب صحاح الاخبار میں ذکر کیا ہے۔ 41 ابن اثیر نے نہایت جلد اول صفحہ 184 مطبوعہ مصر میں ذکر کیا ہے۔ 42 ملا حسین کاشفی نے روضۃ الشہداء مطبوعہ ہندوستان صفحہ 366 میں ذکر کیا ہے۔ 43 ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں جلد دوم صفحہ 451 میں ذکر کیا ہے۔ 45 حافظ بہیقی شافی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ 45 سید احمد زینی والان نے فتوحات اسلامیہ جلد دوم صفحہ 322 میں ذکر کیا ہے۔ 46 ابن حجر نے سوائق محرقہ صفحہ 132 پر ذکر کیا ہے۔ 47 ابن اثیر نے اپنی تاریخ کی جلد ہفتم صفحہ 9 پر ذکر کیا ہے۔ 48 ابو الفدا نے اپنی تاریخ کی جلد
دوم صفحہ 52 پر ذکر کیا ہے۔ 49 علامہ عثمانی احمدی نے جلد سوم صفحہ 291 پر ذکر کیا ہے۔ 50 شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت حموی نے اپنی معجم جلد ششم صفحہ 175 پر ذکر کیا ہے۔ 51 شبرادی نے اپنی کتاب التحاف فی حب الاشراف صفحہ 179 پر ذکر کیا ہے۔ 52 خمرادی نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں الواقیت والجواہر سے نقل کیا ہے۔ 53 ذہبی نے اپنی کتاب دول الاسلام جلد اول صفحہ 115 پر ذکر کیا ہے۔ 54 یافی نے اپنی تاریخ کی جلد دوم صفحہ 70 پر ذکر کیا ہے۔ 55 شیخ عبد الوہاب نے اپنی کتاب کشف الغمہ جلد اول صفحہ 6 پر ذکر کیا ہے۔ 56 صاحب طبقات نے اپنی کتاب کی جلد دوم صفحہ 122 پر ذکر کیا ہے۔ 57 شمس الدین قاضی حسین بن محمد بن حسن کردی مالکی نے تاریخ الخمیس صفحہ 231 اور 380 پر ذکر کیا ہے۔ 58 ملا علی متقی نے اپنی کتاب البرہان میں ذکر کیا ہے۔ 59 ملا علی قادری مؤلف المرکات فی شرح المشکات نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 60 شبلنجی نے نور الابصار میں تذکرہ کیا ہے۔ 61 شیخ الاسلام ابراہیم بن سعد الدین۔ 62 ابو السرور احمد بن ضیاء حنفی نے اپنے فتوے میں ذکر کیا ہے۔ 63 عماد الدین حنفی۔ 64 محمد ابن محمد مالکی نے اپنے فتوے میں ذکر کیا ہے۔ 65 یحییٰ بن محمد حنبلی نے اپنے فتوے میں ذکر کیا ہے۔ 66 نصر بن علی جہضمی امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں، انہوں نے تاریخ الموالید ائمہ میں ولادت امام مہدی علیہ السلام پر حکیمہ خاتون کی روایت اور امام مہدی علیہ السلام کے دیگر حالات تحریر کیے ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ کچھ لوگ اہل سنت میں ایسے بھی ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کے فضائل و کمالات کے قائل ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہی میں علاء الدولہ سمنانی ہیں۔ تاریخ الخمیس میں ان کا قول موجود ہے۔ علامہ نوری نے نجم الثاقب میں اس پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اظہار ولادت امام مہدی علیہ السلام۔ اگرچہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو عوام الناس سے مخفی رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے خاص اصحاب کو اس کی اطلاع بھی دی تھی تاکہ آپ علیہ السلام کی ولادت اور وجود کی دستاویز تحریری صورت میں ذخیرہ احادیث میں محفوظ ہو جائے۔ وہ اطلاعات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 علی ابن بلال کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 سال قبل خط لکھ کر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع دی تھی، پھر اپنی وفات سے 3 دن قبل بھی اطلاع دی تھی۔ نمبر 2 ابو ہاشم جعفری نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میرا ایک لڑکا ہے۔ نمبر 3 ابو طاہر بلالی کو مطلع کیا۔ نمبر 4 عثمان ابن سعید نائب اول کو ولادت مہدی کے موقع پر طلب فرمایا اور روٹی اور گوشت خرید کر بنی ہاشم میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور عقیقہ کے لیے چند بکریوں کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا۔ نمبر 5 ابو غانم کی روایت کے مطابق ولادت کے تیسرے دن اپنے اصحاب کو مولود کی زیارت کروائی اور بتایا کہ یہ بچہ میرے بعد تمہارا امام ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔